أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو یہاں احسانات اپنے یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس جب عظیم الشان رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہمارا قرآن پڑھ کر سناتا ہے، سمجھاتا ہے، دانائی کی باتیں دیتا ہے اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور بہت کچھ تمہیں سکھا دیتے ہیں، تو لہذا جب سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا، بیان کر دیا، طریقہ تمہیں دے دیا زندگی گزارنے کا، تو اب فَاذْكُرُونِی، میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھو کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آئی یہاں میرے رب نے کیا حکم دیا ہے تو اس وقت وہی کام کرنا، تو یہ ہے مجھے یاد کرنا۔ اسی لیے مفسرین اکرام خصوصاً مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں یوں ہے نا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی کا حق یہ ہے کہ ہوا ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، کہنا مانا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ اور فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، کیسے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھو، یعنی فیما افترضت علیکم، کہ تم مجھے یاد رکھو ان چیزوں میں جو میں نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں، جو فرض ہیں وہ پورے کرو۔ یہ ہے تمہارا اپنے اللہ کو یاد رکھنا اور اپنے اللہ کی قدر کرنا کہ میں یہ کام کرتا ہوں کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یہاں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میرے رب نے یہاں حکم نہیں دیا ہے، یا یہاں چھوڑ دوں گا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِی کا یہ معنی، تو پھر فرمایا اذکرکم کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اذکرکم فیما اوجبت لکم علی نفسی، کہ پھر میں نے اپنے ذمہ کچھ تمہارے لیے انعام لگا رکھے ہیں، ان انعامات میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں اذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی، اور ایک روایت میں برحمتی، کہ تم مجھے میری اطاعت تک یاد رکھنا ہے، اطاعت کے ذریعے یاد رکھنا کہ یہاں میرے اللہ کے کتنے احکام ہیں، میں ان ساروں کو یاد رکھتا ہوں، بس یہ نہ بھولنا فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کام کی وجہ سے، فلاں کام کی وجہ سے میری اطاعت کو نہ چھوڑنا۔ یوں سمجھو تم کام کو یاد رکھ رہے ہو یا فلاں چیز کو یاد رکھ رہے ہو، فلاں بندے کو یاد رکھ رہے ہو اور نافرمانی میں ملوث ہو رہے ہو، تو سمجھو مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے تم نے۔ تو اذکرکم بمغفرتی، جب تم مجھے اطاعت کے ذریعے یاد رکھو گے تو میں مغفرت کے ذریعے تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تمہیں یاد کروں گا اپنے مغفرت اور رحمت کے ذریعے، تمہیں میں معاف کرتا رہوں گا۔ جب بھی مغفرت اور رحمت آئے گی تو تمہارے پاس آئے گی۔ اور پھر حضرت ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو ذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہ، اللہ کا ذکر کرنا یعنی اللہ کا یاد کرنا تمہیں یہ بہت بڑا ہوگا تمہارے یاد کرنے سے جب تم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تم تو اپنے اللہ کو یاد کرو گے نا اطاعت پر، تو پھر جو اللہ کریم تمہیں انعامات دیں گے نا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے تو حدیث صحیح میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا یا الگ یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، اور جو کسی محفل میں میرے نغمے گاتا ہے یا مجھے یاد رکھتا ہے، میری باتیں بتاتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو پھر میں اس کا جب ذکر کرتا ہوں اس سے بھی بڑی اور بہتر محفل میں
اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بڑی بہتر محفل کون سی ہو سکتی ہے؟ تو مسند احمد کی روایت میں ہے ذکرتک فی ملئ من الملائکہ، کہ میں فرشتوں کی محفل میں بھی اس کو ذکر کرتا ہوں۔ لہذا اللہ کے یاد کرنے کا معنی اپنے ذکر و اذکار بھی کرنا، یعنی گن گن کر یا بغیر گنے کہ ہر وقت ذکر اللہ سے زبان معطر رہے، اور یہ تو ہے نا الگ اور خصوصی انعام کہ اپنے اللہ کو زائد از فرائض یاد بھی کرے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اپنے جو جتنے فرض اللہ نے ذمہ لگائے، جتنے احکام ذمہ لگے ہیں، ان ساروں کو کرتے رہنا، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اب ہر بندہ اپنے نمبر لگائے خود کہ میں نے کتنے احکام پورے کر رکھے ہیں اور کتنوں کے اندر میں نے نافرمانی کر رکھی ہے، الیاذ باللہ۔ تو جتنوں کے اندر نافرمانی کر رکھی ہے، سمجھو اتنا اللہ کو یاد نہیں کر رہا، نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث پاک مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ان العبد لیلتمس مرضات اللہ، کہ جب بندہ اللہ کی رضائیں تلاش کرنا شروع کر دے کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، کہاں ہے اللہ کی رضا، میں یہ بھی کرتا ہوں، فلاں کام میں اللہ کی رضا ہے، میں یہ کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، فلا یزال بک، پھر ہمیشہ اسی میں لگا ہی رہتا ہے۔ پھر کبھی اللہ یوں بھی فرماتے ہیں فیقول اللہ لجبریل، اللہ کریم جبریل امین کو فرماتے ہیں ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی، کہ فلاں میرا بندہ، اس کو یہ چاہت اور تلاش رہتی ہے کہ وہ مجھے راضی ہی کرتا رہے۔ الا وان رحمتی علیہ، خوب سن لو میری رحمت تو اس پر ہے ہی صحیح۔ فیقول جبریل، تو حضرت جبریل فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، اللہ کی رحمت ہو فلانے پر۔ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ، اسے سن کر حاملین عرش فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں رحمت اللہ علی فلان۔ دیکھیں ایک آدمی کی کتنی قدر اور تذکرہ ہو رہا ہے ملأ اعلیٰ میں، حالانکہ وہ عام سا آدمی زمین والوں کی نظر کے لیے ہوگا، لیکن سیدنا جبرائیل اللہ کریم کی بات سن کر فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، پھر ان کی بات سن کر حاملین عرش فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، اس کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، اور پھر حاملین عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، وہ سارے کہنے لگ جاتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، اللہ کی رحمت ہو فلانے پر، حتیٰ یقولها اہل السماوات السبع، حتیٰ کے ساتھ آسمان والے کہنا شروع کر دیتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، ثم تہبط له الی الارض، پھر یہی صدائیں زمین تک گونجنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جب اللہ کی رضا میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ملأ اعلیٰ میں زمین و آسمان تک کے تذکروں کے اندر اس کا تذکرہ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کریم اتنی اس کی قدر کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت رضا کی تلاش میں رہنا تاکہ، اور اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اس کا اتنا بڑا انعام تو وہ پا لیتا ہے، اور یہ انعام تو جب نظر آئے گا تو اس کے مزے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تو نظر تو آئے گا، پھر بندہ یہ افسوس کرے گا کہ کاش فلاں لمحہ میں نے ضائع نہ کیا ہوتا، وہاں تو میرے ملأ اعلیٰ میں تذکرے ہو رہے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور میں خواہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا تھا، حالانکہ اللہ کریم نے مجھے سمجھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا قرآن کریم کے اندر کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، بلکہ اسی غفلت سے بیداری کے لیے صرف ایک جملہ نہیں، بڑی بڑی صورتیں اور کئی مضامین بھی آئے ہیں۔ مثلا سورہ الانبیاء یوں سمجھے آدھے پاری کی صورت ہے، صرف اسی لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔